ہاں جی، السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ذرا سیریس ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانیوں کے بارے میں جو کہ پاکستان سے چاہے شادی کر کے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، یا جو بھی ہے، جس بھی سلسلے میں آتے ہیں، ان کو ناروے آ کے کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا پرابلمس آتی ہیں، کس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں، تو وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ تو اس طرح کے 2-3 بندے ہیں جن سے میں آپ کا انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ ان میں سے ایک سب سے پہلے میرے بنوئی ہیں، اور میں ہوں، اور میری وائف ہے۔ اور بھی لوگ ہوں گے تو وہ دوبارہ کبھی ویڈیو ہم انشاءاللہ بنائیں گے جب یہ کووڈ کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس انٹرو کے بعد ملتے ہیں۔ Stay tuned. ہاں جی السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ تو بھائی آپ ذرا کچھ بتائیں کہ آپ پاکستان میں، سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن دیں اور پھر بتائیں کہ آپ پاکستان سے ناروے میں آپ نے کیا کیا پرابلم فیس کی اور کیا مطلب آپ کو کرنا پڑا ادھر جینے کے لیے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو عثمان، آپ نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کروں، بلکہ سب دیکھنے والوں سے شیئر کروں، اور جو سب کے لیے ایک مشعل راہ بنے۔ میرا نام فیصل ہے، اور میں تقریباً 18 ایئرس میں نے آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دیں، اور 2011 میں بیکاز آف مائی فیملی جو کہ یہاں پہ آلریڈی آ چکے تھے 2009 میں، ان کی وجہ سے میں 2011 میں ناروے آیا۔ ناروے سے پہلے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں نے 18 ایئرز آرمی میں سرو کیے، وہیں پہ میں نے ماشاءاللہ ہائر ایجوکیشن لی۔ آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے تقریباً 2 سال امریکن ایمبیسی میں ایز اے ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر کام کیا، زبردست۔ اور اس کے بعد پھر ناروے کی کہانی ہے۔ اور جب میں ناروے میں آیا تو سب سے پہلا جو مجھے شوق ملا وہ دیٹ واز انوائرمنٹل شوق کہہ سکتے ہیں آپ، جس میں کلچر ہے، جس میں کلچرل ویلیوز ہیں، جس میں فیملی ویلیوز ہیں، جس میں جابس، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ شامل ہیں۔ اور میں آیا بھی سردیوں کے دنوں میں تھا، تو میرے لیے ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھیں کہ برف کے، آلدو برف سے کافی آشنا تھا پہلے ڈیورنگ ملٹری سروس، لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پہ کچھ اور انوائرمنٹس تھے۔ تو کمنگ اوور ٹو دی پوائنٹ، سب سے پہلے تو شوق ملا مجھے کہ جس کمپنی سے میں پاکستان میں آتا ہے دیٹ واز اے ملٹی نیشنل امریکن بیس تھی، کیونکہ امریکن ایمبیسی تھی سمپلی۔ تو مجھے وہاں سے ایک ٹرانسفر فارم اور ٹرانسفر لیٹر ملا تھا کہ آپ جب ناروے جائیں گے تو یو ول گیٹ دی سیم پوزیشن ایز یو آر ان دی اسلام آباد۔ لیکن دیٹ واز مائی فرسٹ شوق کہ جب میرا پہلا انٹرویو ہوا، نیت عالم میں ایک جگہ ہے جہاں پہ اس کمپنی کا ہیڈ آفس تھا، تو آئی وینٹ فار دی انٹرویو، اور دے ہیو اسٹارٹیڈ اسپیکنگ نارویجن ود می، تو ایون آئی ڈونٹ نو کہ آئی ڈیڈنٹ نو کہ نارویجن کا ایک جملہ بھی نہیں آتا تھا جی۔ تو آئی کیپٹ کوائٹ، اور تقریباً 2 منٹ کے بعد جب وہ مجھ سے بول رہا تھا کہ کیا کرتے ہو، کس طرح ہے، سب نارویجن میں، تو آئی کوڈنٹ رپلائی۔ تو میں نے کہا سر پلیز کین یو ٹاک ان انگلش ود می، تو دیٹ واز دی شاکنگ پوائنٹ۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں تم سے جان بوجھ کر نارویجن میں بات کر رہا تھا کہ تمہیں پتہ لگے کہ اس معاشرے میں انگریزی نہیں چلتی۔ تو میں تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نارویجن سیکھیں اور یہ کریں وہ کریں۔ تو
I just went back. تو میں نے راستے میں اپنی وائف کو بولا کہ یار یہ تو کلینک دینے پڑ گئے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو آپ سب سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان ایجوکیٹڈ ہو, تھوڑی سی پروفیشنل لحاظ سے ایک اچھا پروفیشنل ہو, پلس تھوڑا بہت اکنامکلی بھی سیٹ ہو اپنے ملک میں, تو اس بندے کے لیے یہاں پر آ کے یورپ میں, جسے کہتے ہیں نا وہ نارویجن زبان میں نل سٹلے ہونا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو آئی واز 38 ایئرز اولڈ جب میں آیا. مڑ جائیں بھائی؟ ہاں جی جی بالکل بالکل. اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں بعد میں. نہیں یہ تو یہ ہمارا بلاگ کا ہے اسپیشلٹی کہ ہم لوگ سب کچھ نیچرل کرتے ہیں. آپ شاید بور بھی ہو رہے ہو. نہیں یہ تو بہت اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں بھائی. تو اس کے بعد جب میں گھر گیا تو میری وائف نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا کہ نہیں آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں اور یو جسٹ کیپ آن ٹرائنگ اور انشاءاللہ تھنگس ول بی ان بیٹر شیپ. لیکن دیٹ واز آئی تھنک جنوری 2011 تھا جی, اور تقریباً 3 ہفتے تو مجھے اس چیز میں لگ گئے کہ یار یہ کیا کرنا ہے, بالکل میرے انیشیل ڈیز سے. تو نائس آف مائی وائف اور جو میرے باقی میرے بردر ان لاء سے, میرے فادر ان لاء تھے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ یو شوڈ اسٹارٹ اپ ود دی نارویجن کورس. بالکل بالکل. تو پھر مجھے یاد ہے کہ فروری کا مہینہ تھا اور 2011 آئی ہیو اسٹارٹیڈ ود دی نارویجن کورس. اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب یہ کورس اسٹارٹ ہوا تو انیشلی تو ڈیفینیٹلی بہت سی ہرڈلس تھیں, کیونکہ وہ بندہ یا وہ لوگ جن کی زندگی ساری انگریزی یا ٹو سم ایکسٹینٹ اردو میں گزری ہو, تو ان کے لیے ایک ایسی لینگویج اس ایج کے اس حصے میں جس میں لوگ آدھی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں, آئی واز جیسے میں نے بتایا 38 ایئرس, تو اس کو گریپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے واقعی. تو یہ میرے ساتھ پرابلم رہا کہ میں چیزوں کو انگریزی اردو میں کرتا تھا اور پھر نارویجن میں بہت مشکل رہا. ڈیفینیٹلی کبھی کبھار تو ٹرانسلیشن بھی بالکل ٹرانسلیشن بھی نہیں ہو سکتی اور ٹرانسلیٹر لگا کر, اور مطلب اٹ واز اے ہارڈ ٹائم. لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ بائی دی گریس آف آل مائٹی اللہ 4 مہینے میں 3.5-4 مہینے میں میں اسکول رہا, اور میں نے وہاں سے ایک نوشق کے پرووے ہوتے ہیں وہ 3 وغیرہ وہ پاس کیے. اور دین اگلا جو مسئلہ تھا وہ جاب کا تھا, کیونکہ جو انیشیل میرے ڈیز تھے 4-5 مہینے جو مہینے تھے وہ میں ٹو بی ویری فرینک میں اپنی اکانومی کو پاکستان سے کوپ اپ کر رہا تھا. میرے پاس اور کوئی ریسورس نہیں تھا. میری وائف نے تھوڑا سا کام کیا لیکن وہ اتنا انف نہیں تھا کہ ہم کچھ کر سکے. بارہ مجھے جب کب تک میں کوپ اپ کرتا تو پھر آئی نیڈ ٹو ورک. تو دین میرے پرانے ملٹری ریفرنس سے ہی مجھے ایک جاب ملی, اور میں اس میں بتانے میں شرم نہیں محسوس کرتا. دیٹ واز 7-11 جو کہ میری پہلی جاب تھی. میں وہاں کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہاں پہ کیونکہ بیسیکلی ناروے میں کوئی یہ بیک بائٹنگ نہیں کر رہا, اوپن سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی ہے, ایک جگہ ہے جہاں کے لوگ زیادہ ہیں. کراچی, اسلام آباد یا ہم جہاں کے لوگ ہیں دے آر ویری فیو, 100 میں سے سمجھیں ایک ہے. تو کلچرل ڈفرینس وہاں بھی آ جاتا ہے. بالکل آتا ہے. ایک تو نئی کنٹری کا کلچرل ڈفرینس پلس لینگویج کا. ہم لوگ سارے اس میں شرم نہیں ہے, ہماری زبان اردو, ہم اردو ہی بول سکتے ہیں, پنجابی ہمیں بس ٹوٹی پوٹی بولتے ہیں ہم. بالکل. تو جو جس کے سامنے بولیں تو وہ کہتے ہیں یار تم لوگ ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کدھر کے ایلین ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کلچرل ڈفرینس ہے. جب میں جاب سیکٹر میں گیا تو وہاں پہ جن لوگوں سے رابطہ ہوا جو پاکستانی تھے وہ بس زبان کا, جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ فار ایگزامپل کہ میں کراچی سے, تو کہتے ہیں کراچی والے بھائی کراچی. ہماری پیدائش بھی ماشاءاللہ کراچی کی, میرے بچوں کی پیدائش بھی, تو وی آر فرام دی کراچی, اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی اسلام آباد میں ساری زندگی گزری. بالکل. تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین آئی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ ود دیٹ فرینچائز, اور تقریباً میں 2.5 سال وہاں کام کرتا رہا. بیچ میں نے اور بہت سی جابس کی لیکن آئی کوڈنٹ گیٹ سیٹلڈ. تو آج میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں. میرے ایک نو نیم بہت اچھے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, ایک مجھے بندے ملے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور بتایا کہ بھائی آپ اس لائن میں آئیں. اور پھر
میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں بھی وہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور انہوں نے مجھے اپنے کورس سلیبس وغیرہ دیا. دین آئی ہیو اسٹارٹیڈ ود دی کورس. ہیلتھ سے ویسنے میں نے پڑھائی شروع کی، جس کو آپ ملیو تھراپائٹ کہتے ہیں، ہیلتھ سفا ایڈوائزر کہتے ہیں، وہ میں نے پڑھائی شروع کی. اور اس کو ماشاءاللہ انگلش میں کیا بولیں گے بھائی؟ اس کو یار انوائرمنٹل تھراپسٹ کہتے ہیں، اچھا. اس کو کچھ لوگ ہیلتھ ورکر کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے. اچھا. نہیں، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یا تو ڈاکٹر ہیں یا تو نرسیں ہیں بالکل بالکل. یا اس طرح کی کیٹیگری. جس کیٹیگری میں ہم لوگ کام کریں یورپ میں، اسپیشلی اسکینڈینیویا میں، یہ کیٹیگری نہ ہونے کے برابر ہے. سمجھ گیا. ٹھیک ہے، اور اس کی خاص پڑھائی ہوتی ہے، خاص ایگزام ہوتا پڑھائی ہے. ہے جی. وہ پاس کریں گے تو آپ وہ کر پاس سکتے کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ بس اس طرح ہی ہیں. ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا جس طرح میں نے بتایا. اور پھر دین آئی ٹک ایگزامینیشن، انہوں نے امتحان میں بھی میری مدد کی. بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین. اور دین آئی کلیئر دی ایگزامینیشن، اور پھر ماشاءاللہ میں پھر ہیلتھ سے ویسٹ میں نے جاب شروع کی. تو یہ جو میرا پورا پیریڈ تھا دیٹ واز ٹوٹلی اسٹرگلنگ پیریڈ تھا. اور میں پھر 2011 سے اب شروع کریں اور آج 2021 ہے، تو ابھی میں پارشلی سیٹلڈ ہوا ہوں، اپنے آپ کو یہ کہوں گا. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے میں پھر شہر کا نام لے سکتے ہیں ہم اس بالکل ویڈیو بالکل میں؟ بالکل. میم پہلے اوسلو میں رہتے تھے. یہ بتانا بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اوسلو ایک بہت مہنگا شہر ہے. بہت زیادہ بھائی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستانی حضرات یا دنیا والے کہ جی یورپ میں آپ جائیں گے تو نوٹوں کے وار ہوں گے اور جا کے جناب آپ لیموزین میں بیٹھیں گے، یہ درختوں میں پیسے اگتے ہیں تو ہمارے بھائی جان یہ بھی پیچھے ہماری بہن بھی اس کو سیکنڈ کریں گی. یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اسی طرح ہے جیسے آپ سمجھیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اور اپنی زندگی کو سیکھتا ہے تجربوں سے، تو اسی طرح ہی ہے میرے بھائی. بالکل تو بہت مشکل ہے، اٹ از ناٹ دیٹ مچ ایزی جتنا لوگ سمجھتے ہیں. بالکل. ہاں یہ ضرور ہے. میں ایک تھوڑی سی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے ینگسٹر ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں، وہ اگر باہر کے خواب دیکھتے ہیں تو ضرور دیکھیں، ان کو ہم روک نہیں سکتے. لیکن بھائی جان جب آپ کی ایج ینگ ہو، آپ تعلیم کے سلسلے میں آئیں، گڈ انف. کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا جو بیریئر ہے اسکینڈینیویا میں وہ انگریزی ہے، سوری نارویجن ہے. نارویجن کے بغیر آپ صفائی کا کام بھی نہیں کر سکتے. سوری یہاں پہ کوئی کام نہیں کر سکتے آپ. انگلش ہے، دیٹ از دا انگلش سیکنڈ لینگویج. ہاں سیکنڈ لینگویج ہے. لیکن ہم لوگ جیسے یہ میرے سارے بہن بھائی ہم چل رہے ہیں ابھی، ہم لوگوں نے ابھی تک انگلش کو بیس رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. ہم ابھی بھی گھر میں اردو بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں، بالکل. تو وہ ہونا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل زبان ہے. تو باقی یہاں کے جو جمپل ہے، اب وہ جہاز میں جیسے بیٹھتے ہیں یا کہیں تو وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے کہ اگلا بندہ بات کیا کر رہا ہے. تو آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ تو ہے ہی انگلش سے. بالکل بالکل. تو ہمارے کاغذوں میں ابھی بھی انگلش از دی فرسٹ لینگویج، لیکن ہماری جو زبان ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہے ہی ہے. بالکل بالکل. تو یہ میری ایڈوائس ہے. ایڈوائس کیا، میں ایک سجیشن ہی بچوں کو کر سکتا ہوں آنے والی، کہ جو لوگ باہر آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں، لیکن دماغ میں یہ چیز رکھیں کہ آپ کی ایج شوڈ بی ینگ، ہماری طرح نہیں کہ بڈھے والے آ جاؤ. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا تھا کہ ہم یہاں پہ ماشاءاللہ سروائیو کر رہے ہیں. اور ابھی تک ہم اسٹرگلنگ پیریڈ میں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے بیکاز وی کین ناٹ کمپیئر آور سیلف ٹو دی پرسنس جو کہ بیک ان 70s. جی ہمارے لیے تو یہ فرسٹ جنریشن ہے کیونکہ جی جیسے ان کے ابو وغیرہ پوری دنیا ماشاءاللہ پھرے ہوئے وہ لوگ، لیکن انہوں نے ایک غلطی نہیں ہم کہیں گے، وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ دے وینٹ بیک ان 90s. تو وہ نہیں کرنا چاہیے. یا تو بچوں کو آپ 3 میں 13 میں نہ رکھیں. بالکل. تو میرے پاس بھی اپرچونیٹی تھی جب تک میں نے 2017 تک میں یہی کہتا تھا، 16 تک جب تک میں نے گھر نہیں لیا تھا کہ میں بچوں کو واپس لے جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وسعت دیتا ہے کہ آپ سمجھ کے نہیں یار یہ نہ 3 میں نہ 13 میں. بالکل. تو اب یہی ہے کہ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک دل پاکستانی ہے، وہ تو سوچ پاکستانی ہے، گھر کا ماحول پاکستانی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو دس از وٹ مائی
ایکسپیرینس از. اگر زبردست. چیز ہے تو سوری بڑی لمبی میں کھلائی. نہیں وہ اس کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ابھی میں خود بھی چاہتا تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ پاکستان میں آرمی میں تھے اور یہاں آ کے پورا آپ کا مطلب سمجھ لیں کہ پورا دنیا اوپر سے نیچے ہو گئی نا, بہت اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا آپ کا کیونکہ سارا سب کچھ. سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے نا, یہ چیز عام جنتا نہیں سمجھے گی کہ آپ اگر ٹاپ مینجمنٹ میں ہو نا, جی یہ دیکھو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ برابری ہے, برابری ہم سب سمجھتے ہیں, بالکل. لیکن جس کلچر سے یا جس جگہ سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ ہیرارکی کو بہت نوٹس لیا جاتا ہے. ہاں جی ہیرارکی مینس کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, اب ایک بندہ جو ٹاپ مینجمنٹ کا ہو وہ جہاں آ کے بالکل نل سلے ہو جائے تو پھر آپ سوچیں نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل لیکن اس معاشرے نے ہمیں اچھی چیز سکھائی کہ سب برابر ہیں, بالکل بالکل. کہ کوئی کیا کہتے ہیں انگلش میں ایکویلٹی ایکویلٹی ہے, سب کچھ مانتے ہیں, لیکن اس کو دلی طور پہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. آگے جا سکتے ہیں. ہاں بالکل, یہ ایک ایئرپورٹ ہے آگے, ویو آپ چیک کریں جی. یہ جو ویو چیک کریں ہم ماشاءاللہ, یہ گلوما جو ہے یہاں کا لانگیسٹ ریور ہے ناروے کا. یہ ماشاءاللہ آپ کو یہ میری دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے جنگل جنگلات تھا, وغیرہ سکوپ تھا. ہیں, یہ ابھی تھوڑے انہوں نے درخت وغیرہ کاٹ دیے ہیں. یہاں پہ وہ روڈ بنانا چاہ رہے ہیں نا E16, تو صحیح. تو یہ بھائی ہم لوگوں نے کہا کہ ابھی ایکسپیرینس تھوڑا شیئر کریں اپنا, کہ آپ نے آرمی سے ادھر تک کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا. تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کافی محنت کی ہے اور کافی مشکلات سامنے آئی ہیں, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ان سے کافی سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں, تو یہ کہ ان کو دیکھ کے ہم بھی اور محنت کر رہے ہیں, اور تاکہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں جہاں پہ فیصل بھائی آپ لوگ ہم دیکھتے ہیں, آپ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, کیونکہ آپ لوگ پہلے آئے یہاں پہ, ہم تو بس ٹک تگیڑی میں آ گئے اور سیٹ بھی نہیں ہو پا رہے تھے. وہ لوگ بلکہ شروع میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کب جائیں گے واپس. تو بس وطن کی محبت کھینچ لیتی ہے. یہ تو ہے پاکستان میں ابھی بھائی, اب آپ بھی بلکہ پاکستان بھائی بھی گئے ہوئے تھے اسلام آباد, ہم کراچی گئے ہوئے تھے, تو وہ پاکستان کی محبت نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. چاہتے ہوئے بھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ایک چیز عثمان میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا, جی بولے. یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم ہے, دیٹ از بیکاز آف دی لیک آف ایجوکیشن. بالکل. اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, ناٹ ایوری ون, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں وسعت دی ہوئی ہے, اکانومی کے لحاظ سے بہت اسٹرانگ ہیں, اپنی کمیاں بڑی, لیکن سوری ٹو سے وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے. ہیلپ آؤٹ اس سینس میں نہیں کرتے جو دس از وٹ مائی ایکسپیرینس واز, کہ آپ کو نا ہر جگہ وہ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, مطلب گائیڈنس کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اگر آپ کو گائیڈنس نہیں دیکھیں نا بہن, شروع کے کچھ سال ابھی وہ خیر میں اپنی سٹوری پہ میں شیئر کروں گا, کیونکہ شروع کے آنے والے کچھ 5-6 سالوں میں مجھے کسی نے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا, مجھے کوئی رولز ریگولیشنز نہیں پتا تھا. مجھے پتا ہے وہ میری اپنی غلطی ہے, لیکن جو رات کو بھی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ڈیفینیٹلی دیٹ از ویری اوپن. یہ کہنے کو کہتے ہیں کہ ایکویلٹی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو ریسزم ہے نا وہ ہے. میں ابھی جس جگہ پہ رہتا ہوں یہاں پہ گورا میں ہے نا سارا پاکستانی, میں اکیلا ہوں, یہ 2-3 اور ہیں جن سے ہیں وہ. لیکن آپ یقین کریں جاب پہ ہم جاتے ہیں, جس ڈپارٹمنٹ میں ہم جاتے ہیں, باخدا وہاں پہ بعض اوقات میں اپنے آپ کو ایلین فیل کرتا ہوں. اور میں شروع میں بڑا ڈپریشن میں رہا ہوں کہ یار مطلب وہ آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ اوپر آئیں. بالکل یہ ہے فیکٹ, وہ تو بھائی وہ ہے, وہ انفارچونیٹلی جو ہے نا, وہ خیر ہوتا تو ہر ملک میں ہی ہے, لیکن اگر یہ بولیں کہ جی ناروے میں بالکل نہیں ہے, وہ غلط ہے, کیونکہ وہ ہے بہت, مطلب اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں, اور ہمارا ری ایکشن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری نیچر سے یا ہمارے ایکشن سے کہیں کہ نہیں یار دے آر ٹرو مسلم اور دے آر گڈ پاکستانی, اور وہ شاید اچھے بن جائیں. بالکل. لیکن جو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ بھرا ہوا ہے, وہ ہمیں بالکل ڈس لائک کرتے ہیں. جی, ناٹ ایوری ون, لیکن وہ بہت کم میجورٹی ہے, 30% کہہ لو. ہاں جی, لیکن وہ بہت زیادہ اوپنلی بھی نہیں بولتے نا, پرابلم ساری ہے. وہ خیر ان کی نظر سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مطلب دے ڈونٹ وانٹ اس. یہ بات ہے کہ آئی بلیو کہ ہمارے اپنی ایکشن سے, ایٹ لیسٹ میرے ایکسپیرینس میں 13 years I have lived here, تو
میرے ایکشنز ایسے رہے ہیں یا میں ان کے ساتھ اس طرح رہی ہوں کہ دے ہیو آلویز اپریشیٹڈ. اور وہ یہ یہاں تک کہ آئی تھنک تمہیں بھی اور مجھے بھی سننے کو یہ ملا ہے کہ وائی آرنٹ دی ادر پیپل لائک یو. بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. الحمد للہ اٹس اپ ٹو اس کہ ہم اپنے پورٹری اپنے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کچھ یہاں پہ ہیں جذباتی پاکستانی مسلمان ہیں جو کہ مطلب غصے میں آ کے اپنا دکھاتے ہیں کہ جی ہم میں اینگر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک ریسسٹ بندہ ہے نا آپ اس کو اور مزید محبت دکھاؤ. وہ دیکھو وہ ایک جس طرح میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے. میرے ساتھ ایک خیر میں نام نہیں لے سکتا یہاں کی نارویجن ایک عورت تھی. وہ کہتی تھی تم مسلمان سارے خراب ہو, تم لوگ پاکستانی جو ہے نا وہ نمبر 2 کام کرتے ہو. میں کہا میں 8 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں, نہ میں نے تمہیں آج تک کبھی اونچی آواز میں بھی بات کی ہے. تو آج یہ حال ہے کہ وہ میرے سے اسمائل کر کے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسے مسلمان آگے کیوں نہیں آتے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے غلط کا جواب غلط سے مت دو, اچھے پیار سے بات کرو. مجھے پتا ہے مشکل ہوتا ہے بٹ اٹس ناٹ امپاسبل, پاسبل ہے اگر آپ چاہو تو. ٹرو مسلم کیا ہوتا ہے آپ اپنے اچھے نیچر سے پیار سے اگر کوئی چیز کیا کہتے ہیں اس کو کانفلکٹ بولتے ہیں نا, کانفلکٹ ختم کر سکتے ہو تو کیوں نہ کریں. ریزولوشن بالکل. تو یہ ایک چھوٹی سی ایڈوائس تھی. اور بھائی جان تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. سردی کے موسم میں آپ لوگوں نے لیکن آپ یقین کریں یہ بتا دیں آپ کہ یہ ایئرپورٹ ہے چھوٹا سا اورنس کا. کہاں پہ یہ جہاں کھڑے ہوئے بھائی یہ رن وے, یہ رن وے ہے نا, یہ رن وے فار دی جو ٹوین ریٹار اور چھوٹے جہاز نہیں ہیں. اچھا زبردست جی. ہم لوگ رن وے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے ابھی کوئی جہاز آیا تو ہم بھی جھنڈے دکھائیں ان کو پیچھے. وہ اچھا جی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ جی, نہیں آپ کے رائٹ پہ وہ رائٹ پہ بیلونز جو ہوتے ہیں بھائی. ویڈیو والے آپ لوگ بھائی دیکھ لینا کچھ لال رنگ کی چیز نظر آ رہی ہوگی تو وہ بتاتا ہے کہ جی ہوا کا رخ کس طرف ہے. ابھی جہاز انشاءاللہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو فیسٹیول ہوتا ہے جہازوں کا, اور ماشاءاللہ بہت لوگ آتے ہیں. لیکن آپ یقین کرو میں یہاں پہ بات کرتا ہوں اور اللہ کی قدرت چیک کریں آپ, صرف ہمارے چاروں طرف آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ. اور اسی طرح کی خوبصورتی بلکہ اس سے زیادہ پاکستان میں خوبصورتی ہے ہمارے. بس کاش کہ کرپشن ختم ہو اور ہمارا ملک آزاد ہو جائے. کیا بولوں میں, عمران خان بھائی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. بس اپنے آس پاس کے کرپٹڈ لوگوں کو نکال کے باہر پھینک گے انشاءاللہ. تو بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. تھینک یو سر. اور آگے بھی انشاءاللہ فیصل بھائی سے ہم لوگ ان کی جو ہے آگے ایڈوائسز وغیرہ منگوائیں گے. اور ہاں بلکہ آرمی کی سٹوریز ہیں بھائی بہت زبردست قسم کی, آپ کو انشاءاللہ آگے سنائیں گے. بلکہ ایک آگے والی ویڈیو میں بتائیں گے سیاچن کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے بھائی. تو یہ انشاءاللہ آپ سے ضرور سنیں گے دوبارہ. تو اسٹے ٹیون فار انادر ویڈیو. ہماری ویڈیو کبھی بھی آ سکتی ہے. تھینک یو, بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بھی کہانی آپ کی بھی کہانی آنی ہے, میری بھی کہانی آنی ہے. یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انجوائے کریں, پکوڑے کھائیں, بارش ہو رہی ہے, چائے پئیں تو پھر بات چیت ہوتی ہے. ہم بھی جا کے چائے اور پکوڑے کھائیں گے. تب تک اللہ حافظ. مانی میر سائننگ آؤٹ.